اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا يرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا صدق اللہ العظیم۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ انشاءاللہ آج ہم جز نمبر 19 سپارہ 19 جس کا نام وقال ہے وہ اس کو کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم سورۃ الفرقان، سورہ شعراء اور سورہ نمل کا اوور ویو کریں گے۔ تو جیسے کہ کل بھی بات ہوئی تھی، یہ جو 4th گروپ شروع ہو رہا ہے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ رسالت کے تعلق سے یہ نبوت کا آئیڈیا کیا ہے، اس کا تھاٹ کیا ہے، اس کا کانسیپٹ کیا ہے، نبیوں کا مشن کیا ہوتا ہے، جو ورائٹی اینڈ کیٹیگریز ان کے دائرہ کار اور اس کے بھی تعلق سے بات ہوں گی۔ سورۃ الفرقان جو ہے وہ بنیادی باتیں جو رسولوں کے تعلق سے کہ نبی کون ہوتے ہیں، کامن پیپل یعنی عام لوگ ان کے تعلق سے کیسے سوچتے ہیں، یہ ساری چیزوں کو انشاءاللہ کور کریں گے۔ اور جیسے کل ہم نے اس بات پر بھی جو صورت تھی کل کی وہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ جو ایلیگیشنز یا جو لوگوں کی عام لوگوں کی جو سوچ تھی نبیوں کے بارے میں، اس کو قرآن نے ریز کیا تھا شروع میں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو رسول جو ہوتے ہیں نا وہ میٹا فزیکل پاورز ہوتے ہیں ان کے پاس، جیسے چھو منتر والے میجیکل پاورز ہے، وہ کچھ یہ کر دے وہ کر دے۔ انسان چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں کوئی جب مشکل آتی ہے تو یوں جھٹ سے جو ہے نا وہ سولو ہو جائیں، جبکہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ رسول تو عام انسانی ہوتے ہیں اور وہ ہمیں اسٹریٹجی سکھاتے ہیں ڈیفیکلٹیز کے ساتھ انکاؤنٹر کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ سورۃ الفرقان میں ہم دیکھیں گے کہ نبوت کے تعلق سے جو بنیادی باتیں اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ایڈریس کیا۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ انسان انٹیلیجنٹ کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انسان کو کوئی میجیکل پاور کے ذریعے بات نہیں سمجھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ہم انٹیلیجنٹ بینگز ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے کی، سمجھنے کی، دیکھنے کی صلاحیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم آبزرو کر کے جو ہے چیزوں کے کانسیکوینس کو پہنچے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کچھ جوابات دے رہے ہیں ان کے، جب وہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب فرشتے آئیں گے تو فرشتے صرف عذاب لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ کیا کہا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا آنسر یہ دیا کہ آنکھیں جو ہے وہ اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، آئیز نتھنگ کین انکمپس اللہ، ہمارے اس کے بیونڈ ہے اللہ کی ذات۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس دن فرشتے اتارے جائیں گے تو وہ تو عذاب کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب جو رسول لے کر کے آیا یہ بہت ہی بیلنسڈ کتاب ہے، اور یہ ایک بہت ہی ویلیوبل، ایک بہت پریشس کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہے ڈرا رہے ہیں قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب رسول جو تھے وہ اللہ سے اس وقت التجا کریں گے جب ان کی بس ہو جائیں گی کہ لوگ مان ہی نہیں رہے، اور اس قرآن کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمپلین کریں گے اللہ کو کہ، اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، ہجرت کی قوم نے کیا کیا کہ اللہ نے جو کلام ان کو سمجھنے کے لیے، ان کو گائیڈ کرنے کے لیے بھیجا تو اسی کو چھوڑ دیا۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا ہم نے قرآن کو تھاما ہوا ہے؟ جس طرح سے ہمارا ریلیشن شپ ہوگا قرآن کے ساتھ، جس طرح سے ہماری کمٹمنٹ ہوگی اسی طرح کا ریلیشن شپ ہوگا۔ تو اللہ نہ کرے کہ قرآن ہمارے حق میں بھی یہی بات کہے کہ اللہ تعالیٰ میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا۔ بہت ہی غور و فکر والی یہ آیت ہے۔ اس کے بعد لوگ یہ کہتے تھے کہ قرآن اگر اللہ نے نازل کیا تو ٹکڑوں میں کیوں، چھوٹے چھوٹے حصوں میں کیوں کیا، پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ ایک ساتھ اس کو نازل کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ وہ اس لیے نہیں کیا کہ تاکہ یہ لوگوں کے
حفظ کے لیے آسان ہو، ان کے دلوں میں اس کو سٹور کرنا آسان ہو، اس پہ عمل کرنا، اور جب جب ضرورت پڑتی تھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں قرآن کا مطالعہ کر رہے کہ جب جب ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے وہ قرآن کو نازل کیا۔ یہ انسانوں کے گائیڈنس والی کتاب ہے، انسانوں کو بنانے والی کتاب ہے، اسی لیے اس کا یہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے اپنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر یہاں پہ یہ بھی تسلی دیتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا تھا کہ اللہ کے رسول ایک دن ہم ان تمام لوگوں کو، یہ جو مخالف ہے، ان کو جانوروں کی طرح جہنم کی طرف جو ہے وہ ڈھکیلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بجائے اس کے کہ خدا کو پکارنے کے یا اللہ کی عبادت کرنے کے، اپنے نفس کے، اپنے خواہش کی جو ہے نا پیروی کرتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے قانون سوسائٹی میں بنتے ہیں وہ انسانوں کے ڈیزائرز کے مطابق، جو ہم چاہتے ہیں ہم ویسے قانون بنانا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 2 رشتوں کے بارے میں بتایا کہ انسانوں کو 2 رشتوں میں باندھ دیا، ننیحالی اور ددیحالی، یعنی جو بیسک ہیومن بینگ کے جو بنیادی فیکٹرز جو ہیں وہ ماں باپ ہوتے، تو ان دونوں سے جو رشتے چلتے بہت خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کہا کہ لوگوں کے ساتھ جہاد کرو، کفر مٹانا ہے تو قرآن کو لے کر کے لوگوں کے ساتھ، قرآن کو لے کر عام لوگوں تک پہنچ جاؤ۔ جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، جہاد اگر ہم نے ظلم مٹانا ہے تو جہاد بالقتال ہوتا ہے، لیکن جب کفر کو مٹانا ہے تو قرآن کو لے کر کے لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کے جو ایک پکچر جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کی، یعنی اگر ہم صحابہ کرام کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے تھے تو یہ عباد الرحمن جو ہے یہ ان کی عکاسی کرتا ہے۔ وی کین سی دیم، اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس کی روشنی میں، ان آیتوں کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو کاف کریں، ہم اپنے آپ کو تراشیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ یہ بہت کلچرڈ، بہت سویلائزڈ لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کی چال ڈھال جو ہے وہ بہت نرم ہوتی ہے، ان کے اندر ایریگنس نہیں ہوتا ہے، پرائیڈ نہیں ہوتا ہے۔ جب جاہل ان کے منہ لگتا ہے تو ان کو سکال و سلام کر کے نکل جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر بہت شائستہ گفتگو ہوتی ہے، بہت ہی اچھے طریقے سے وہ بہت ہیومنلی جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ راتوں کے راہب ہوتے ہیں، یہ راتوں کو اللہ کے آگے جھکنے والے، قیامت کے خوفناکیوں سے، جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی دعائیں مانگنے والے ہوتے ہیں۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ تعالیٰ یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یہ شرک سے دور رہنے والے لوگ ہیں، یہ قتل جو ہے اس سے دور اپنے آپ کو رکھتے ہیں، یہ ہیومن لائف کو ویلیو کرتے اور ہر وقت توبہ کے فعل میں لگے ہوتے، ہر وقت توبہ یعنی اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں، اپنے آپ کو بیسٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو میچیور کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ زنا کے مرتکب نہیں ہوتے، اور یہ بہت سیریس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، یہ جب بات کرتے ہیں نالج بیسڈ بات کرتے ہیں، افواہوں پہ بیسڈ بات نہیں کرتے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی غلط کمپنی میں بیٹھ جاتے ہیں جہاں پہ اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہ فوراً پھر اس کمپنی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید میں تدبر کرنے والے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کو ہر وقت اپنے نجات کی فکر ہوتی ہے، ان کی دعائیں ہوتی ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد، ہمارے جوڑوں کو ہمارے لیے آنکھوں کے ٹھنڈک بنا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ تو یہ تھی سورۃ الفرقان، جس میں ہمیں ایک پورا پکچر بتایا گیا کہ ایک مومنانہ کردار کا کس طرح سے ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی کردار کا مومن بنا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الشعراء، سورۃ الفرقان میں رسالت کے تعلق سے اس گروپ میں ایک بالکل سمپل سی بات بتائی گئی کہ رسول جو ہے وہ سپر نیچرل بینگز نہیں ہوتے اور ان کا کام کیا ہوتا ہے۔ اس صورت میں ہم ایک ڈیفرنٹ اسپیکٹ دیکھیں گے رسالت کا۔ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے سورۃ الشعراء میں کہ پروفیٹک ورک جو نبیوں کا کام ہے وہ اصلاحی کام ہے، ریفارمیٹیو ورک ہے، انسانوں کی اصلاح کرنا،
قوموں کی بھی اصلاح کرنا، سوسائٹیز کی اصلاح کرنا، یہ بھی صورت جو ہے وہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب مبین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اداس نہیں ہونا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو قرآن جیسا خزانہ دیا ہے، یہی کافی ہے لوگوں کے سمجھنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ لوگ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نبیوں سے معجزے دریافت کر رہے تھے، وہ ڈیمانڈ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو معجزے ہے اصل میں جو نبیوں کا کام تھا، دیٹ واز دا بگسٹ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ جو نبی تھے ان کے کاموں کا 2 اسپیکٹ تھا، ٹھیک ہے۔ 2 اسپیکٹ میں سے سب سے پہلا یہ تھا کہ بنیادی تعلیم، بنیادی دعوت، یعنی جو فنڈامنٹل جو ان کی دعوت تھی، توحید، رسالت، آخرت، اخلاق، مساوات یعنی انسانی ایکوالٹی، انصاف، جو ہم دیکھتے ہیں کہ مکی دور کی صورتوں میں، یعنی ایک بیسک ہیومن کو بلڈ کرنے کے لیے جو یہ چیزوں کو لوگوں کے اندر پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ توحید، رسالت، آخرت، اخلاق، ایکوالٹی اور انصاف۔ اور جو دوسرا اسپیکٹ ہے کہ اپنے سوسائٹی کے ساتھ انٹرونشن کرنا، سوسائٹی کے اندر جو وقت کا چیلنج ہے، جو وقت کا ایشو ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور لوگوں کو توحید سے جوڑنا، اس کے ایشو کے ذریعے جو ہے یہ جو بنیادی کانسیپٹس ہے اس کی طرف لوگوں کو لے کر کے آنا۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور یہ بتایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ ہارون علیہ السلام کو ان کا اسسٹنٹ بنائے، اور پھر جب وہ فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ایک انٹریکشن تھا، جو کہ سورۃ طٰہٰ میں بھی ایک کمیونیکیشن سکل تھا، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کمیونیکیشن سکل سکھائی تھی، اور یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے کہ ایک دوسرا اسپیکٹ کہ جس سے ہمیں فرعون کا جو ایک کردار جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں جاتے اور فرعون کو دعوت دیتے تو فرعون اس وقت کہتا ہے کہ جب تم یہاں سے نکلے تھے موسیٰ تو تم نے ایک شخص کا جو ہے وہ مرڈر کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے وہ اس وقت کیا تھا جب میں اللہ کا رسول نہیں تھا، مجھے ہدایت نہیں تھی، مجھے نہیں پتہ تھا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام فرعون کو کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ آزادی دے دے، یعنی لبریٹ کرا دو۔ یہاں پہ یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ میں بنی اسرائیل کو لے کر کے یہاں سے جاتا ہوں، بلکہ بنی اسرائیلیوں کو آزادی عبادت دے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ کر رہے تھے کہ ایک کلیکٹیو عبادت کے لیے ان کو جو ہے وہ آپشنز دیں، لیکن فرعون کو بہت غصہ آیا اور فرعون نے کہا کہ میں نے تمہیں اپنے بھائیوں کی طرح اپنے محل میں ریز کیا اور تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہت تحمل سے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میری پوری قوم کو جو ہے وہ بندی یا غلام بنا کے رکھیں۔ تو یہاں پہ اس کنورسیشن سے جو بات پتہ چلتی وہ یہ ہے کہ فرعون جو تھا اپنے وقت کا ایک ڈکٹیٹر تھا، ایک جابر، بہت ہی ٹائرنٹ بادشاہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بندی قوم کے تھے، ایک غلام قوم کے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ کس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ فرعون جو ہے وہ پاور، ون مین پاور، سارا کا سارا جو ہے وہ اس کے اپنے ہاتھ میں تھا، کنسنٹریشن آف پاور تھا وہاں پہ، اور وہ کسی کو بھی جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو خدا بنایا تھا، وہ ڈکٹیٹر تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس ایشو کو لے کر کے انہوں نے سوسائٹی کو موبیلائز کیا اور اس کے ذریعے جو ہے خدا کی دعوت دی۔ تو یہاں پہ یہ رسالت کا ایک بہت اچھا ایک جو اسپیکٹ ہے وہ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے وقت کا جو ایشو، ان کے وقت کا ایشو کیا تھا؟ آئیڈل ورشپ، یعنی بت پرستی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو یہ جو بت جو ہے یہ تمہارا کچھ نہیں کرتے، یعنی تمہیں نہ نقصان دیتے نہ تمہیں کوئی نفع پہنچاتے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ بت پرست لوگ ہیں، تو ان کے ایشو کو کس طرح سے ڈیل کریں۔ قرآن مجید بہت پیارے انداز میں ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو جو تھی اپنی قوم کے ساتھ اس کو نقل کرتا ہے۔
اور یہاں پہ یہ بتاتا ہے کہ میرا خدا کون ہے. وہ اپنے قوم کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ میرا خدا جو ہے وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے. یعنی صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ مجھے ہدایت بھی دیتا ہے، اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے. میرا رب وہ ہے جو کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفا بخشتا ہے، اور جب مجھے مار دیں گا پھر اس کے بعد وہ مجھے زندہ بھی کریں گا، اور میں اس سے ہمیشہ اچھے اس کی امید رکھتا ہوں. پھر انہوں نے دعا کی ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکمت و دانائی دے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں یہ، اور جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ قرآن مجید سب سے زیادہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو درج کرتا ہے. اور یہاں پہ پھر انہوں نے ایک دعا یہ بھی کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ میرے بعد، میری موت کے بعد میرے آخرین میں بھی میرا ذکر کرنا. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے بت پرستی کا جو ایشو تھا اس کو ریز کیا، اپنی قوم کے ساتھ ڈائلاگ کیا، اور اس کے ذریعے جو ہے اپنی قوم کو توحید، رسالت، آخرت، اخلاق کی طرف وہ لے آئیں. اس کے بعد آتا ہے نوح علیہ السلام کا قصہ. تو نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے اندر جو ان کا اس وقت کا جو برننگ ایشو تھا وہ کلاس سسٹم تھا، کاسٹ سسٹم. نوح علیہ السلام کو ہمیشہ اس چیز کا طعنہ دیا جاتا تھا کہ آپ کے پاس جو غریب اور جیسے بالکل لو کلاس جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی، ہم تو بہت اونچے کلاس کے لوگ ہیں. تو اسی طرح سے نوح علیہ السلام نے بھی، یعنی انسانی جو ایکوالٹی ہے، اور جو کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں آج کے دنیا میں بھی انسانوں کو تقسیم کیا گیا ہے، یہ بھی ہمارے بھی زمانے کا ایشو ہے. اور نوح علیہ السلام وہی ایشو کو لے کر کے انہوں نے پھر لوگوں کو خدا سے جوڑا. ہود علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی میں رہتے تھے، یعنی بہت پراسپرس لوگ تھے. بے جا ضرورت بھی نہیں تھی تو بڑے بڑے کھنڈرات میں جو تھے اپنے محل بناتے تھے، بڑے بڑے، جیسے آج کے زمانے میں کمپیٹ کرتے ہیں بڑی بڑی بلڈنگز بنانے میں، اور اسی میں شو آف ٹائپ کے کمیونٹی یہی تھی. تو ہود علیہ السلام نے بھی جو ہے اس کو ریکگنائز کیا اس ایشو کو، اور پھر اس کو جو ہے وہ خدا سے جوڑا. صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس میں جو ایشو تھا وہ لیڈرشپ کا ایشو تھا. ایریگنٹ لیڈرز تھے، اور ان کا جو ایریگنٹ لیڈر تھا اسی نے اس اونٹنی کا جو ہے وہ قتل بھی کیا تھا. تو یہاں پہ صالح علیہ السلام نے بھی اس فالٹی لیڈرشپ، جو ایریگنٹ لیڈرشپ تھی، اس کو چیلنج کیا تھا. لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ہوموسیکشولز تھے، وہ ایک ڈیزیز میں مبتلا تھے، جب مرد مردوں سے اپنی خواہش کو پورا کرتے، عورتیں عورتوں سے. تو لوط علیہ السلام نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ جو ہے سوسائٹی کی بقا کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس سے یہ ہوگا کہ سوسائٹی تو یہیں پہ فنش ہو جائیں گی. اور انہوں نے جو سوشل اس کی جو برائی تھی تو اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا، اور اس طرح سے انہوں نے لوگوں کو توحید، رسالت، آخرت سے جوڑا. شعیب علیہ السلام کی جو کمیونٹی تھی وہ اکنامک کرپشن کے شکار تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی کمیونٹی کو جو ہے اس کے جو برننگ ایشوز تھے اس کو لے کر کے جو ہے وہ اٹھے اور لوگوں کو خدا سے جوڑا. تو یہاں پہ ہمیں اس صورت میں جو ہے سورہ شعراء میں اس بات کی سمجھ آتی کہ دو ایسپیکٹس تھے نبیوں کے کام کے. ایک بنیادی جو دعوت ہے، جو بنیادی کانسیپٹس ہے وہ لوگوں کو انٹروڈیوس کرانا، لیکن انہوں نے کیسے انٹروڈیوس کرایا کہ جو برننگ ایشوز تھے سوسائٹی کے اس وقت کے، ان ایشوز کے ذریعے جو ہے انہوں نے لوگوں تک وہ پہنچے. تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے زمانے میں آج کے کرنٹ ٹائم میں جو سوسائٹی کا جو بنیادی ایشو وہ کیا ہے اور کس طرح سے ہم آگے اٹھیں. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، کیونکہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جو ہے وہ شاعر کہا جاتا تھا کہ یہ قرآن جو ہے وہ شاعری ہے، اور اسی لیے اس کا نام بھی اس صورت کا جو ہے وہ شعراء ہے. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ شاعر جو ہوتے ہیں نا ان کا مزاج ڈیفرنٹ ہے، یا تو وہ رومانٹک ہوں گے یا تو ایڈونچرس ہوں گے، ان کے ڈیفرنٹ جو ژانرا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرتے ہیں. کیا آپ کو یہ کلام ایسے لگ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاعر ہے اور ایک کسی شاعر نے اس کو پیش کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کمیونٹی کو جو ہے وہ وارن کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہے کہ آپ اپنے رشتہ دار جو ہے ان کو وارن کریں، آپ ان کو آنے والی جو قیامت کی گھڑی ہے یا جو اللہ تعالیٰ کے آگے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کھڑے ہونا ہے اس کے تعلق سے جو ہے ان کو انذار کریں، اور اپنے رحمت کے پر جو ہے وہ اپنے ساتھیوں پہ یعنی صحابہ کرام پہ آپ بچھا کے رکھیں۔ تو یہ تھی سورۃ الشعراء۔ اس کے بعد ہم جو ہے وہ سورۃ النمل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ گروپ کی صورتیں ہیں جہاں پہ رسالت کا موضوع چل رہا ہے۔ اس میں باقی بھی جتنے گروپس ہیں اس میں یہ نہیں کہ صرف وہی ایک موضوع حاوی ہوتا ہے، باقی چیزوں پہ بھی بحث ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جو ڈومیننٹ تھیم ہوتا ہے وہ جیسے ان صورتوں میں رسالت والا ہے۔ اب یہاں پہ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ جو ہے ورائٹی آف پروفٹس یعنی کس طرح سے نبیوں کو کس کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہاں پہ پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے جو ذکر یہاں پہ آیا ہے اس میں 3 لیسنز ہمیں ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے وحی دی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے میریکلز دیا، معجزے دیے، لیکن معجزے دیکھنے کے بعد بھی ان کی قوم جو ہے وہ نہیں مانی، یعنی یہ وہ نبی کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں جہاں پہ معجزے دیے گئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعے میں یہاں پہ جو 3rd لیسن ہمیں دیا ہے کہ جو لوگ مفسد ہے، جو لوگ مخالف ہے اور جو لوگ عذاب کو مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو امیجیٹلی پنش نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک خاص ٹائم بھی دیتے، ایک مدت بھی دیتے۔ اس کے بعد اس صورت میں جو ہے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا۔ اس سے پہلے ذکر آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام تو ایک بندی قوم کے تھے، یعنی وہ حاکم نہیں تھے بلکہ مظلوم قوم کو بلانگ کرتے تھے، وہاں سے اللہ نے نبی اٹھایا۔ اس کے بعد جو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا جو ذکر آ رہا ہے یہاں پہ جو ورائٹی ہے جو پروفٹہڈ کی وہ یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جب نبی بنایا تو یہ حاکم بنا کے حکومت کے ساتھ، وہ بھی ایسی مثالی حکومت اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ اسپیشلی جب اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو ورلڈز گریٹسٹ لیڈرز ان کو بنایا تھا، ایسے لیڈرز جن کے اختیار میں، ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ذوالقرنین کا بھی وہ کیا تھا کہ وہ بھی بہت پاورفل تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے ریسورسز دیے تھے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تھی ہواؤں پہ، پرندوں پہ، جانوروں پہ، جنات پہ، ان کو مہارت دی تھی اللہ تعالیٰ نے لینگویجز پر کہ وہ پرندوں کی، جانوروں کی لینگویج کو سمجھتے بھی تھے، اور ان کی جو آرمی تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ جس میں جنات بھی شامل تھے۔ تو یہاں پہ آج ہم جو ہے وہ 2 واقعات پڑھیں گے سلیمان علیہ السلام کے۔ سب سے پہلے جب سلیمان علیہ السلام اپنے ایک پریڈ پہ نکلے اپنی پوری فوج کے ساتھ، تو جب وہ ان کا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا جہاں پہ اینٹس، یعنی جو اس سورت کا نام بھی ہے نمل، تو چونٹیوں کا ایک گروپ جو ہے وہ وہاں سے گزر رہا تھا، اور پھر اتنے میں یہ ہوا کہ چونٹیوں کی جو سردار تھی، جو کوئین تھی جو اینٹس کی، اس نے بہت تیزی سے اس نے اعلان کیا اپنی چونٹیوں کو کہ یہاں سے جلدی جلدی گزر جاؤ کیونکہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ ہمیں روند کر کے جو ہے وہ ختم کر دیں۔ اب یہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ چونٹیوں کے اس لشکر کو روند کر آگے جائیں گے، یہ نہیں بات ہے۔ اس کی جو صحیح سمجھ یہ کہ چونٹیاں جو تھی وہ بھی سلیمان علیہ السلام کے انصاف کو جانتی تھی اور ایکنالج کرتی تھی، تو وہ اپنے گروپ سے یہ کہہ رہی کہ سلیمان بہت انصاف پسند بادشاہ ہے، تو یہ نہ ہو کہ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں کچل دے۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سنی تو ان کے ہونٹوں پہ جو ہے وہ مسکراہٹ آ گئی، اور انہوں نے فوراً یہ کہا ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیرے آگے جھکنے والا، تیرا شکر کرنے والا بنا۔ یعنی اتنی بڑی نعمتیں پانے کے بعد بھی
جو ہے سلیمان علیہ السلام اللہ کے شکر گزار، اللہ کے عاجز بندے تھے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا یہاں پہ واقعہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو سلیمان علیہ السلام کا کنگڈم میں ایک جو برڈ تھا، ہدہد اس کا نام تھا، اس نے آ کے سلیمان علیہ السلام کو انفارمیشن دی کہ ایک کنگڈم پہ سے اس کا گزر ہوا، جس کی ملکہ جو تھی وہ ایک فیمیل تھی، اور وہ جو ہے ایک اس کی ریاست بہت بڑی تھی اور اس کے پاس سب کچھ تھا، یعنی اس وقت کی بہت پاپولر، اور جیسے سلیمان علیہ السلام ایک پراسپرس کنگ تھے اسی طرح وہ ایک پراسپرس کوئین تھی، تو لیکن وہاں پہ بت پرستی ہوتی تھی۔ اب یہ جو کوئین تھی یہ بائی بورن برتھ نہیں تھی، وہ شی واز فورسڈ انٹو اٹ، لیکن یہاں پہ یہ بات آتی کہ جب اس کے پاس بھی صحیح دعوت پہنچ جاتی ہے تو وہ کیسے اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام اس کو انوائٹ کرتے ہیں، اس کے جو محل کے جو منسٹرز تھے انہوں نے کہا کہ ہم سلیمان علیہ السلام کو تحفے تحائف دے کر کے جو ہے وہ خاموش کرا دیتے ہیں، لیکن پھر سلیمان علیہ السلام نہیں مانے، انہوں نے تو اللہ کے دین کا کام کرنا تھا۔ اور سلیمان علیہ السلام نے جب وہ انویٹیشن پہ آ رہی تھی تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے کورٹ میں اعلان کیا کہ کون ہے جو اس کے پہنچنے سے پہلے جو ہے اس کا تخت جو ہے وہ یہاں پر لے آئے گا، اور ایسے ہی ہوا۔ وہ یمن سے نکلی تھی سلیمان علیہ السلام کی طرف آنے کے لیے، بڑا سفر کر کے آنے تک پلک جھپکتے اس کا جو تھرون تھا وہ وہاں پہ پہنچایا گیا، اور جب وہ وہاں پہنچی تو وہ سلیمان علیہ السلام کا جو قرآن مجید ان کی جو شان و شوکت بتاتا ہے کہ وہ جب اس نے جو زمین دیکھی تو اس کو ایسے لگا کہ وہاں پہ پانی ہے جبکہ وہ فرش تھا، اور اس نے اپنے ٹخنے جو پائنچے تھے وہ اوپر کر لیے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتاتے کہ وہ دنگ رہ گئی، اور پھر اس نے سلیمان علیہ السلام کے خدا کو مان لیا اور دعوت کو اس نے قبول کیا۔ یہاں پہ اس صورت یہ جو صورت ہے یہ ختم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں اس کے ذریعے جو ورائٹی آف پروفٹہڈ اور ان کا جو مشن تھا وہ ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے ٹائم کا جو کرنٹ برننگ ایشو ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور جس طرح سے ہمارے کرنٹ ٹائمز میں، یعنی الحمدللہ ہم ایسی کنٹریز میں رہتے ہیں جہاں پہ ہمیں بہت ساری فیسیلیٹیز، بہت سارے ریسورسز، ہم موسیٰ علیہ السلام جیسے فرعون کے محل میں پرورش پا رہے تھے بہت اچھے ریسورسز کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں انہی ریسورسز کے ساتھ یہاں پہ رکھا ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ان ریسورسز کو پانے کے بعد کیا ہم اپنی لائف کو کمفرٹیبلی گزاریں، یا اپنا جو مشن ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کا مشن تھا، جو سلیمان علیہ السلام کا مشن تھا، اتنی آسائشیں، اتنی لگژریز ملنے کے بعد بھی، اور بینگ ٹیمپٹڈ بائی ادر لگژریز، اس کے باوجود وہ اپنے مشن سے نہیں ہٹے، اور انہوں نے پھر بھی اپنے فریضے جو ان کے اوپر جو فرض تھا اس کو انہوں نے ایکنالج کیا، اس کے لیے پوری زندگی اسٹرگل کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہی اسٹرگل تھی۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اطراف دیکھیں، ہمارے برننگ ایشوز کو، اور جو ریسورسز ہمارے پاس ہے، کتاب کائنات کو دیکھیں، اور قرآن مجید میں ہمارے کرنے والے جو کام ہیں اس کو سمجھیں، اور اس کو لے کر کے ہم اٹھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہم ڈفرینٹ کیریکٹرز اللہ تعالیٰ ہمیں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں قرآن مجید میں، ہم نے زکریا علیہ السلام کو دیکھا جن کے اندر بہت ہمبل ہو کر کے وہ اللہ کو پکار رہے تھے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے فرعون کے دربار میں بھیجا، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھا۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنے سوسائٹی کی جو غلط راہ روی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور اپنا جو منصب جو پوسٹ ہے اس کو فلفل کرنا ہے، اور اپنے کام کو کرنا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔